من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم۔ آج آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جسے کسی یہودی اور نصرانی نے ذبح کیا ہو، اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اگر ذبح کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو پھر سب ائمہ کے نزدیک حلال ہیں اور متفق ہیں سب ائمہ، لیکن وہ عزیر اور مسیح علیہ السلام کا نام لے کر، یعنی حضرت عزیر کا اور حضرت عیسیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ یہ دو چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر تو اللہ کے نام پہ جو صاحب کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، وہ اگر اللہ کے نام پہ لے کے ذبح کرتے ہیں تو پھر تو حلال ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو پھر دو اس میں گروہ ہیں۔ اس میں کتنے گروہ ہیں؟ دو گروہ ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، میں پھر عرض بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے متعلق بہترین قول وہ ہے جسے صاحب روح المعانی، یعنی تفسیر ہے روح المعانی، اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو خود سنے کہ اس نے غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت لیا ہے تو اسے نہ کھا، یعنی جب ذبح کر رہے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا ہے اور تو نے سن لیا ہے تو پھر نہ کھا، لیکن اگر ذبح کے وقت وہ نام تو انہوں نے غیر اللہ کا لیا لیکن تو نے سنا نہیں تو پھر کھا لے، پھر کیا کر لے؟ کھا لے۔ والمحصنات، اور حلال ہیں پاک دامن، من المؤمنات مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے۔ محصنات کا معنی ہے پاک دامن۔ محصنات کا معنی کیا ہے؟ پاک دامن۔ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن و دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، حسن و دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، بلکہ عفت و پاک دامنی کے زیور سے جو مزین ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یعنی تمہارا سٹینڈرڈ، تمہارا معیار پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا معیار شادی کا کیا ہونا چاہیے؟ عزت اور پاک دامنی ہونی چاہیے۔ یہی ایک ایسی محکم بنیاد ہے جس پر گھر کی جو عمارت اٹھائی جائے وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ من قبلکم، پہلے یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عورتیں، نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو، نیک عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صرف ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں، دارالحرب میں رہنے والی کتابی عورتوں سے اجازت نہیں۔ احناف کے نزدیک حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، لیکن بعض علماء نے ہر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی، خواہ وہ مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں یا دارالحرب کی باشندہ ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونا اس کی حرمت کا باعث نہیں، کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے اس کی حرمت کا باعث نہیں۔
لیکن اگر اس کی وجہ سے اور خرابیاں روح پذیر ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اگر اور خرابیاں روح پذیر ہوتی ہیں تو پھر حرمت لغیر ہی ثابت ہو جائے گی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ان کے گھروں میں وہی طرز معاشرت داخل ہو گئی، وہی بے پردگی، وہی غیر مردوں سے عام اختلاط، اسلامی عبادات سے بے رغبتی اور اخلاق و آداب سے بے رخی، اور پھر یہی اثر ان کی اولاد میں بھی چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ یہود و نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے ایسے راز اپنی قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے اگر ان وجوہات کے باعث ایسی عورتوں سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو عین حکمت ہے۔ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، اللہ کا حکم بھی واضح ہو گیا، اور اس میں جن خرابیوں کی وجہ سے علماء ہمارے چاہتے ہیں کہ شادی نہ کی جائے وہ بھی واضح ہو گئیں۔ جہاں نقصان ہو وہاں شادی نہیں کرنی۔ من نفس سے ہی جائز ہے، ایک عورت ہے کتابی ہے تو اہل کتاب سے شادی بھی جائز ہے اور اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے، لیکن یہ جو آگے خرابیاں بیان کی گئیں اگر ان خرابیوں کا خدشہ ہو تو پھر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے، محسنین پاکیزہ بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرتے ہوئے، یعنی یہ تم مہر ادا کرو انہیں نہ کہ بدکاری کی غرض سے انہیں، تو پھر یہ ولا متخذی احدان، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ عورت اور مرد کے باہمی تعلق صرف ایک صورت کو ہی اسلام نے جائز رکھا ہے، وہ یہ کہ اس کی بنیاد نکاح صحیح پر ہو، نکاح صحیح پر ہو۔ اس کے علاوہ محض شہوت رانی کے لیے جو تعلقات قائم کیے جائیں گے، خواہ وہ کھلم کھلا ہوں یا چوری چھپے، وہ قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا، فَقَدْ خَبِطَ عَمَلُهُ، پس ضائع ہو گیا اس کا عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ غیر عورتوں سے شادی کرنے میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے دام میں محبت میں پھنس کر مسلمان اپنا ایمان اور اسلامی احکام اور اخلاقی قدروں کو پس پشت نہ ڈال دیں، اس کے متعلق سرزنش فرما دی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کرو، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ان کے بعد تم عیسائی ہو جاؤ گے، یہ تمہاری اولاد عیسائی ہو جائے گی، پھر اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو نماز کے ادا کرنے کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے دھو لو اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے بازو کونی، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سر پر، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضاء حاجت کے بعد، او لامستم النساء، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، پھر نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں پر، من ہو اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں، ولیتم نعمتہ، اور پوری کرتے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ اس سے پہلے کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے احکام بتائے، جو حدث اصغر بے وضو ہونا تھا اور حدث اکبر جنابت کا باعث ہوتے ہیں۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم طبی تقاضوں کو پورا کر چکو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ حد سے اصغر کے لیے، یعنی اگر وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی وغیرہ، اس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، اور غسل واجب ہو جائے اس کو حد سے اکبر کہتے ہیں۔ حد سے اصغر کے لیے وضو اور حد سے اکبر کے لیے غسل کا حکم دیا۔ یہاں قمتم بمعنی اردتم ہے، قمتم یعنی کھڑے ہو جاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ اردتم، جب تم ارادہ کر لو، یعنی ایسا نہیں کہ کھڑے ہو گئے جماعت کے لیے تو پھر جا کے وضو کرنا ہے تم نے، نہیں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ پہلے وضو کرو۔ تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اختصار کے لیے ارادہ جو سبب ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور قیام جو مسبب ہے اس کا ذکر کر دیا، اور یہ استعمال عام ہے۔ اذا قرأت القرآن
فاستعذ باللہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ بظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عام معمول یہی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایک وضو سے متعدد نمازوں کا ایک وضو سے ادا کرنا، یعنی متعدد نمازیں بھی میرے آقا نے ادا فرمائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ ہر نماز تازہ وضو سے ادا کی جائے، لیکن کئی نمازوں کا ایک وضو سے ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، آج تو حضور نے ایسا کام کیا حضور نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ جواب ملا عمدن فعلتہ، اے عمر میں نے یہ کام ایک وضو سے 5 نمازیں جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا درست ہیں۔ وضو کے فرائض 4 ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ نمبر 1 منہ کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ اس کے علاوہ وضو سے پہلی نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے ہاتھ صاف کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، مسح کے علاوہ ہر کام کو 3 مرتبہ کرنا، دائیں طرف سے شروع ہونا، کان کا مسح کرنا، یہ سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں۔ فقہاء نے ان سے بعض کو سنت اور بعض کو مستحب فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت اکثر صحابہ سے مروی ہے۔ یہاں وہ تفصیل جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کی ہے اسی کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیاری بات یہاں پہ فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ حضرت علی کو سارے مانتے ہیں، اہل تشیع جو ہیں ان کا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف ہے۔ اہل تشیع کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ پہلے کیا دھوتے ہیں؟ پاؤں دھوتے ہیں، ان کا طریقہ مختلف ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے شخص کی دلیل لے آئے جو شخص ہمارے ہاں بھی معتبر ہے، ان کے ہاں بھی معتبر ہے اور بہت زیادہ معتبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم حضرت علی کو سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تو کیسے دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کیفیت اکثر یہاں وہ تفصیل جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کی اس کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابو دحیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب پاک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ مبارک دھویا، پھر بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں تمہیں دکھاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا۔ موج تو ہماری ہوگی نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وضو حضرت علی سے ثابت نہیں ہے یا حضرت علی نے ایسا کیا فلان ہے۔ تو حجت جو ہے وہ ہمارے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو دحیہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا وضو تمہیں کر کے دکھاؤں جیسا رسول اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ 2 حدیثوں کے 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، ترمذی شریف کا اور ابن ماجہ کا، یہ صحیح 6 میں سے ہیں۔ آگے ہے نا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ بازوؤں کو کونیوں تک دھو، الا بمانا مع، یہاں الا کا معنی کیا ہے؟ مع، یعنی ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیوں ساتھ دھونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کونیوں کو بھی دھوتے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تودع ادار الماء علی مرفقیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھوتے۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ پانی سے تر کر کے پھیرنا، تمام سر کا مسح مستحب ہے، سر کے چوتھے حصے کے برابر مسح کرنا فرض ہے، اور سنت نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آگے ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اس کا عطف ایدیکم پر ہے اور اس کا معنی ہے وَغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ کہ اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پاؤں اچھی طرح دھونے کا حکم فرمایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اصبغوا الوضوء،
خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ جلائے گی۔ وضو عمدہ طریقے سے کیا کرو تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوا، حضور پاؤں مبارک دھویا کرتے تھے۔ کتب شیعہ میں پاؤں دھونے کی متعدد روایات ائمہ سے منقول ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک عقیدت مند ابن یقظین نے وضو کی ترکیب کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے یہ جواب تحریر فرمایا کہ اس بارے میں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھو، اپنی داڑھی کے بالوں کو خلال کرو، دونوں بازوؤں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھو، اپنے پورے سر کا مسح کرو، کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو۔ آخر میں فرمایا اس حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ یہ ان کی شیعہ کی کتاب ہے کشف الغمہ، شیعہ کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس کا حوالہ بھی دیا گیا کیونکہ وہ قائل ہیں پاؤں کے مسح کے، پاؤں کے مسح کے۔ پہلے حدث اصغر سے طہارت کا طریقہ بتایا، اب حدث اکبر سے طہارت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ جب انسان جنبی ہو تو اس وقت غسل کرے، اس کے متعلق حاشیہ سورہ النساء میں گزر چکا ہے آیت نمبر 43 کے تحت۔ اس کے متعلق بھی یعنی یہ آگے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور یہ غسل کے ہیں نا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے؟ 3۔ کون کون سے؟